سفیان ثوری جو آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اے سفیان ثوری، کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس عمل کو کرنے کی وجہ سے خدا تمہیں 70 بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ میں نے اپنے نانا جان سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ حدیث سنی ہے، آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی حدیث مقدسہ ہے، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں ایسی حدیث کے متعلق تمہیں آگاہی دلواتا ہوں، اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ خدا تمہیں 70 بلاؤں سے تمہاری خدا حفاظت فرماتا ہے۔ پوچھا وہ کیا عمل ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد جاری رکھو۔ جو انسان اس کو ایک مرتبہ ادا کرتا ہے خدا اس بندے کو 70 بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ لاحول جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ رحمت کا فرمان ہے، جنت کے دروازوں میں سے دروازے کا نام یہ رکھا گیا ہے، بلکہ آپ کا فرمان یہ بھی ہے، مصطفیٰ رحمت فرماتے ہیں جو کوئی بندہ ایک مرتبہ لاحول کی تلاوت کرتا ہے خدا آسمان سے فرشتے کو جلوگر فرماتا ہے۔ اس فرشتے کا کام کیا ہے مصطفیٰ سے پوچھا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں جسے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے کہ سنو مصطفیٰ رحمت کے صحابہ، آقا دو جہاں کے صحابہ نے جو حضور سے پوچھا وہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ یہ کلمے کی تلاوت کرتا ہے وہ فرشتہ نازل ہو کر اس کی صحت مندی کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتا ہے۔ لہٰذا لاحول کا ورد جو ہے یہ امراض سے بچاتا ہے، انسان کو صحت مند رکھتا ہے، تندرست رکھتا ہے۔ آج انسان میرے دوست بزرگوں صحت کے لیے، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ آج انسان کو چاہیے وہ اپنی حقیقی معنوں میں تندرست رہنا چاہتا ہے، امراض سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول پاک صاحب لولا کی جو تعلیمات ہے جسے نواس رسول امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے امت کے درمیان میں عام کر دیے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ روزانہ اپنے ورد میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس ورد کو جاری رکھے، جتنا زیادہ پڑھیں گے خدا اتنا زیادہ آپ کو صحت مند رکھے گا، آپ کو امراض سے محفوظ فرمائے گا، 70 بلاؤں سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں لاحول کی تلاوت کرنا انسان کے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ انسان غم میں ڈوبا ہوا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، غموں کی بار برسات بندے پر ہو رہی ہے، ہر طرف سے مصائب آ رہے ہیں، اور انسان یہ چاہتا ہے میرے مصائب، میرے پریشانیاں، میرے تکالیف کو دور کر دے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے یہ عمل بتلایا ہے، اپنی زبان پر کثرت سے لاحول کی تلاوت کرتے رہنا، تمہارا یہ ورد کرنا تمہیں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے نجات دلانے کا باعث بن جائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو امام جعفر صادق کی نیاز کی حد تک محدود نہ رکھے، کھیر پوری کی عید تک اپنے آپ کو مخصوص نہ کر دے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا اے امام جعفر صادق میں رزق کی وجہ سے تنگی کا شکار ہو چکا ہوں، خدا را کوئی عمل بتلائیے، کوئی وظیفہ بتلائیے، کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کی بنا پر خدا میری رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج یقیناً ہم میں ایسے کئی مسلمان موجود ہیں جو رزق کی وجہ سے کافی پریشان حال ہیں، کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے، دکانوں میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے، گھروں میں خیر و برکت کی نزول نہ ہونے کی سبب سے کافی پریشانی کا شکار ہو چلے ہیں، اور بسا اوقات لوگ جو ہے جاہل اور دھوکے باز عاملوں کے چکر میں بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا انہیں چاہیے وہ سرکار امام جعفر صادق کے اقوال پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا آپ بتلائیے، کوئی ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے جس کی بنا پر خدا میری تنگی کو دور کر دے، رزق کی کشادگی خدا مجھے عطا کر دے، دنیا کی بے پناہ دولت سے رب مجھے مالا مال کر دے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو خدا تم پر رزق کی برسات جلوگر کر دے تو اپنی زبان پر ہمیشہ استغفار کو لازم کر لو، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، استغفار کی کثرت سے تلاوت کرتے رہنا۔ جو انسان کثرت سے استغفار پڑھتا ہے رب اس بندے پر رزق کی برسات کو نازل فرماتا ہے۔ آج میرے دوست اور بزرگوں ہم رزق کو بڑھانے کے لیے، مال و دولت کو بڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، کبھی مال و دولت کو کمانے کے لیے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، شہروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وطن کو چھوڑ دیتے
دیتے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, خوشحالی پانے کے لیے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں, اور بس اوقات دوستی توڑ دیتے ہیں, رشتہ داری توڑ دیتے ہیں. خدا را دنیا کی دولت کو کمانا چاہتے ہو, یقیناً دنیا کی دولت کمانے کی طرف رکھنا یہ بری بات نہیں ہے, مگر اسے جمانا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالدار بننے کے لیے اور بس سے چھٹکارا پانے کے لیے جو تعلیمات ذکر کیے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. آپ واقعی چاہتے ہیں خدا رزق کے دروازے آپ پر کھول دے, آپ چاہتے ہیں رزق کی برسات کا آپ پر نزول ہو, آپ چاہتے ہیں آپ محتاجی کی شکار نہ بنے, آپ تمنا رکھتے ہیں کسی کے سامنے تک سے سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے, تو اس کا بہترین طریقہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں اپنی زبان پر کثرت سے استغفار کی تلاوت کرتے رہنا, خدا کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی طلب کرتے رہنا. تمہارا استغفار پڑھنا رزق کے دروازوں کو کھولنا ہے. خدا برسات جیسے آسمان سے برستا ہے ویسے رزق کی برسات تم پر جل بغل فرمائے گا. تو ان تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. وقت